الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات علماء کرام، صدر جلسہ، محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، انجمن تبلیغ قرآن و سنت کے تبلیغی پلیٹ فارم پر ربیع الاول میں سیرت سرور کائنات علی صاحب الصلاۃ والسلام کے ضمن میں ترتیب دیے گئے پروگرام میں ہم اور آپ جمع ہیں. مجھ سے پہلے میرے عزیز رفقا آپ سے جلالی اور جمالی باتیں کر چکے، اور میری موجودگی میں جب مجھے یہ معلوم ہوا ان کے ذکر کرنے سے کہ یہاں کوئی میرے داخلے پر یا میری زبان پر یا کسی اور عنوان سے پابندی کا پروگرام ہے،
تو میں حیران ہو گیا ہوں. خدا کرے کہ یہ اطلاع صحیح نہ ہو، اس لیے کہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے اور سیرت سرور کائنات کے ضمن میں پورے ملک میں جو جلسے ہو رہے ہیں ان میں شرکت اور بیان کے لیے کسی پر پابندی نہیں لگائی جا رہی. ایسے لوگ بھی ان جلسوں میں شریک ہو رہے ہیں کہ جو واضح الفاظ میں بڑے صغیر کے ان مجاہدین پر نہایت دل آزار اور دل دکھا دینے والی زبان استعمال کرتے ہیں کہ جن کی قربانیوں کی بدولت یہ ملک آزاد ہوا. مجھے امید ہے کہ آخر انتظامیہ کے لوگ بھی ہمارے مسلمان بھائی اور یہ اطلاع صحیح نہیں ہوگی. کتاب اللہ سے میں نے آپ کے سامنے جو حصہ تلاوت کیا اس میں حق تعالی نے کامیابی حاصل کرنے والے مردوں اور ان عورتوں کا ذکر کیا ہے کہ جو اللہ کی رحمت اور اس کی شفقت کے حقدار ٹھہرے. آج کی گفتگو جو معلوم نہیں کتنی دیر تک ہوتی، کیونکہ ظاہر ہے کہ میں تھکا ہوا ہوں اور دن رات کے پروگراموں میں میرا گلا بھی متاثر ہے، لیکن الحمدللہ کہ ضمیر متاثر نہیں. تاہم جتنی دیر تک بات ہوگی اگر میں اس گفتگو کو معنون کر دوں کسی عنوان سے تو آج کے بیان کا عنوان ہے اسلام میں عورت کا مقام. اس لیے کہ دائیں بائیں سے ہونے والے پراپگنڈے میں خاص طور پر مغربی تعلیمی اداروں میں اسلام کے میچ کو ڈائنامیٹ کرنے کے لیے یہ پراپگنڈا کیا جاتا ہے کہ اسلام میں عورت کا کوئی باوقار مقام نہیں. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ اس مظلوم جنس کو دنیا کے کسی نظریے نے وہ عزت عطا نہیں کی جو اسلام نے عزت عطا کی. بیٹی پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دی جاتی تھی. اسلام نے صرف اس کو زندگی کا حق ہی نہیں دیا بلکہ یہ مقام عطا کیا کہ بیٹی کے احترام میں فرط شفقت میں خود اسلام کا قائد اعظم امام الانبیاء والمرسلین
رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی سوختنی بھی نہیں ہے فروختنی بھی نہیں ہے, نہ یہ زندہ درگور کرنے کے قابل ہے, نہ یہ منڈی کا مال ہے کہ اس کی بولی لگائی جائے اور اس کو بیچا جائے. بیٹی قابل احترام ہے اور قابل رحم ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس باپ کو اللہ نے 2 بیٹیاں دی ہوں وہ ان کا اچھا نام رکھے, انہیں تعلیم و تربیت دے, اور جب وہ بالغ ہو جائیں تو انہیں اپنے اپنے گھروں میں آباد کر دے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس باپ نے اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ یہ حسن سلوک کیا ہو اس کو بتا دو کہ حشر میں وہ میرے اتنا قریب ہوگا جتنی یہ 2 انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہیں. اگرچہ آج میرے سامعین میں میری مائیں بہنیں اور میری بیٹیاں نہیں ہیں, لیکن میرے بیٹیوں کے بھائی تو ہیں, میری بہنوں کے بھائی تو ہیں, میری بیٹیوں کے باپ تو بیٹھے. میں ان کی وساطت اور کیسٹوں کی وساطت اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ مغرب نے عورت کو کھلونا بنایا ہے, عورت کی تصویر کو بزنس پوائنٹ پر رکھا ہے, لیکن اسلام نے عورت کو وہ مقام عطا کیا ہے کہ جنت کی حوریں بھی اس کی عفت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کی زندگی کے 4 مرحلے, یہ بیٹی ہے, یہ بہن ہے, یہ بیوی ہے اور یہ ماں. عورت بیٹی ہوتی ہے, بہن ہوتی ہے, بیوی ہوتی ہے اور ماں ہوتی ہے. عورت ڈانسر نہیں ہوتی, اور خدا نخواستہ جب کوئی عورت ڈانسر ہو جائے تو وہ عورت نہیں رہتی, وہ غلاظت کا مجسمہ رہ جاتی ہے, وہ بدبو کی بوری رہ جاتی ہے, وہ گندگی کا ٹینک رہ جاتی ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت جب بیٹی ہے تو اس کے سر پہ عفت کا دوپٹہ ہے, عورت جب بہن ہے تو اس کے سر پہ عصمت کی چادر ہے, عورت جب بیوی ہے اس کے جذبات میں وفا کی بلندیاں ہیں, عورت جب ماں بنتی ہے تو اس کے قدموں میں جنت ہوتی ہے. لیکن یہ میں مانتا ہوں کہ اسلام عورت کو چراغ خانہ دیکھنا چاہتا ہے, شمع محفل نہیں دیکھنا چاہتا. اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ وہ اسلام سے یہ گنجائش نکالے کہ عورت کو شمع محفل بنایا جائے, یہ ہرگز نہیں ہوگا. میرے عزیز دوست, تاریخ نے یہ اعزاز بھی عورت کو بخشا ہے کہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے وحی کی آواز سننے والی ایک عورت, جبرائیل کی زبان سے
وحی کی آواز رحمت للعالمین نے سنی، اور پھر محبت وحی سرکار دو عالم کی زبان سے سب سے پہلے وحی کی آواز ایک عورت نے سنی، ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے۔ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پہلا سبق ملا، پہلا سبق لے کر ہرا کی خلوتوں سے جب روح الامین نے فرمایا اقرا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقارئ، میں نے تو کسی استاد سے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا۔ تو حضرت روح الامین نے آفاقی پروگرام کے مطابق محبوب خدا کو اپنی آغوش امانت میں لے کر نیچا، پھر آغوش میں لیا، پھر آغوش میں لیا، اور پھر فرمایا اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پڑھنا شروع فرما دیا۔ یہ آغوش میں لینا جو تھا اسی میں وہ بات ہو گئی، جس کے متعلق ایک اور مقام پہ قرآن کریم میں ارشاد ہوا وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ میرے محبوب، ہم نے روشنیوں اور اجالوں کو تیرے سینے میں اتار دیا، ہم نے روشنیوں کو تیرے سینے میں اتار دیا۔ اگرچہ آپ نے کسی سے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا تھا، مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، آپ تو امی تھے، آپ تو امی تھے، آپ کسی کے شاگرد نہیں، لیکن ہم نے آپ کو یہ مقام عطا کیا کہ ساری کائنات کو آپ کا شاگرد بنا دیا۔ قیامت تک جس کسی کے ہاں جو بھی علمی فیوز پہنچیں گے وہ تیرے ہی قدموں کی برکت سے۔ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا، آپ تو کسی کے شاگرد نہیں تھے، لیکن ہم نے قرآن کو نور بنا کر تیرے سینے میں اتار دیا۔ کس کو؟ پشاور کے دوستو، کس کو نور بنا کر؟ قرآن نور ہے نا۔ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا، ہم نے قرآن کو نور بنا کر تیرے سینے میں اتار دیا۔ نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، ہم جس پہ چاہتے ہیں یہ فضل کر دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر حق تعالی نے
آیات بینات کو روشنی سے تعبیر کیا، نور سے تعبیر کیا۔ لَقَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا، اسی کی تعبیر ہے۔ لَقَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ۔ بات ہو رہی ہے قرآن کی، لیکن اجمی فنکاروں کو داد دیجئے، چور بازاری کے کتنے نفیس ماہر ہیں، انہوں نے اس تعبیر سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانیت و بشریت کا انکار کر دیا، حالانکہ بات کتاب اللہ کی ہو رہی ہے۔ میرے عزیز دوستو، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع فرمایا، لیکن پڑھنے میں ذرا تیزی تھی، زبان میں ذرا تیزی تھی۔ حق تعالی نے فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به، لا تحرک به لسانک لتعجل به۔ محبوبم، زبان جلدی کیوں چلاتے ہیں آپ، تیزی کیوں کرتے ہیں؟ خداوندہ کوئی جملہ، کوئی لفظ، کوئی حرف رہ نہ جائے، روح الامین کی زبان سے قرآنی آیات کو اپنے حافظے میں محفوظ کرنے کے لیے جلدی پڑھتا ہوں۔ حق تعالی نے فرمایا ان علینا جمعہ وقرآنا فإذا قرأناه فاتبع قرآنا ثم إن علينا بیانا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی جملہ، کوئی لفظ، کوئی حرف چھوٹ جائے؟ میرے محبوب، قرآن کو آپ کے دل میں اتارنا بھی ہماری ذمہ داری، پھر آپ کی زبان سے جاری کروانا بھی ہماری ذمہ داری، اور پھر قرآن کے مفاہیم و معانی اور حکمت و بلاغت کے ساتھ آپ کی زبان سے بیان کروانا بھی ہماری ذمہ داری۔ پہلا سبق لے کر حرا کا خلوت نشین امام الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین والمعصومین گھر تشریف لائے ہیں، اور اپنی رفیقہ حیات سے فرماتے ہیں انی خشیت علی نفسی، خدیجہ مجھے تو جان کی فکر ہے، ہیبت تھی، روب تھا وحی کا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر سنسنی طاری تھی، پسینہ آیا ہوا تھا۔ فرمایا زملونی زملونی زملونی، مجھ پہ کمبل ڈال دو، مجھ پہ کمبل ڈال دو، مجھ پہ چادر ڈال دو۔ دنیا کی وہ خوش نصیب خاتون، دنیا کی وہ خوش نصیب خاتون جس کی بیوگی یوں آباد ہوئی کہ کسی کی دوشیزگی بھی اتنی آباد نہ ہو سکے۔ چادر لائی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کمبل ڈالا، سرہانے بیٹھ گئی، فرمایا کلا واللہ لا يخزيك الله ابدا انك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق۔ مجھے اللہ کی قسم، او میرے سرتاج، اللہ کے محبوب،
آپ گھبراتے کیوں ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ آپ کا وارث کون ہے؟ ناممکن ہے کہ آپ کو کوئی نقصان پہنچ جائے. مجھے اس کی جلالت کی قسم کہ خدا آپ کو کبھی نقصان نہیں پہنچنے دیں گے، کیونکہ آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ توڑنے والوں سے جوڑنے والے ہیں. صلہ رحمی کے کیا معنی ہے؟ توڑنے والوں سے جوڑنا، جوڑنے والوں سے جوڑنا نا. جو آپ سے توڑے آپ ان کے ساتھ جوڑیں، یہ صلہ رحمی ہے. آپ توڑنے والوں سے جوڑنے والے ہیں. آپ لوگوں کے دکھوں میں ساتھ دینے والے ہیں، لوگوں کی گمشدہ چیزیں ان تک پہنچانے والے ہیں. آپ مہمان نواز ہیں اور حق و صداقت کا پرچم بلند کرنے والے ہیں. تو ایسے اخلاق والے کبھی نقصان نہیں اٹھایا کرتے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، خدیجہ کے یہ جملے اس دکھوں کے زمانہ میں، خدیجہ کے یہ جملے میری ڈھارس بندھاتے تھے، میری حوصلہ افزائی کرتے تھے. ساری دنیا بھی اگر دوست بن کر میرا ساتھ دیتی تو میرے دل کو اتنی تسلی نہ ہوتی جتنا خدیجۃ الکبریٰ کے ان جملوں سے میرا دل مطمئن ہو جایا کرتا تھا، تسلی ہو جایا کرتی تھی، ڈھارس بندھ جاتی تھی. سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے وحی کی آواز سننے والی بھی ایک عورت، صرف سنا نہیں اپنایا بھی، اسے ایکسپٹ کیا. رسول کے موقف پر سب سے پہلے ایمان لانے والی بھی ایک عورت، اور پھر رسول اللہ کی آن پر سب سے پہلے جان دینے والی بھی ایک عورت. سب سے پہلی شہید، شارع شہادت کا سنگ بنیاد حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جنہیں دنیا کفر کے آدم خوروں نے پکڑ کر رسیوں سے جکڑ دیا اور دونوں پاؤں دو جانوروں کے ساتھ باندھ دیے، اور پھر دنیا کفر کا آدم خور لیڈر ابو جہل حضرت سمیہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہے، اب بتاؤ جان بچاؤ گی یا ایمان؟ سمیہ کہتی ہے، ابو جہل یہ جان تو آنی جانی ہے، اسے کون بے وقوف بچاتا پھرے؟ صرف ایک جان ہے، اگر مجھے خدا قیامت تک زندگیاں دیتا جائے تو میں ہر زندگی رحمت للعالمین کے موقف پر قربان کر دوں. جان دے دوں گی لیکن رحمت للعالمین کا دامن نہیں چھوڑوں گی. دل کی گہرائیوں سے کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہا، رضی اللہ تعالی عنہا. اسلام کی تاریخ میں پہلی شہید حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا. میرے عزیز دوست، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے موقف پر ایمان لانے والی بھی سب سے پہلے ایک عورت، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے موقف پر جان دینے والی بھی ایک عورت. اور سنو، جب سنگ دل یہودیوں نے ایک پاک باز عورت کے کردار پر انگلی اٹھائی، سنگ دل یہودیوں نے ایک پاک باز اور بے گناہ عورت
خوشی کی مہم چلائی تو اس کے دفاع میں اور اس کی صفائی میں قرآن کی بارش ہو گئی. میں نے فراس کا ایک جزیرہ ہے ریونین، چاروں طرف سمندر میں گھرا ہوا ایک پہاڑ ہے. عیسائیوں کی حکومت ہے وہاں پر، لیکن آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ انہوں نے مجھے، وہاں کا جو گورنر تھا اس نے مجھے دعوت دی کہ آپ ہمارے ٹیلی ویژن پر آئیں اور اپنے اسلام کا موقف پیش کریں. چنانچہ 6 پروگرام وہاں پر ہوئے اور ان پروگراموں میں ہر پروگرام 80 منٹ کا، یہ 5-10 منٹ کے جو پروگرام ہوتے ہیں، بیچارے خریدے ہوئے مولوی، زر خرید مولوی، مذہبی یتیم. جی ہاں، بولتے کم ہیں، گھڑی کی طرف زیادہ دیکھتے ہیں کہ اگر 2 سیکنڈ زیادہ ہو گئے تو پروڈیوسر جان نکال لے گا. 80 منٹ کا پروگرام. اور وہاں پر میں نے تجزیہ کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں بائبل کا کیا موقف ہے اور قرآن کا کیا موقف ہے. پشاور کے عزیز دوستو، ان پروگراموں کے نشر ہونے کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ ہزاروں کی تعداد میں عیسائیوں نے رسول اللہ کا اسلام قبول کیا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. میں نے انہیں دعوت کہ تم اپنے پادریوں کو لے کر آؤ، وہ محرف بائبل کے اوراق پڑھیں. میں رحمت للعالمین پر اترنے والا سدا بہار محفوظ و مأمون وہ مسودہ پیش کرتا ہوں جسے ہم قرآن کریم کہتے ہیں. انصاف تم کرنا کہ عیسیٰ و مریم علیہ السلام کے بارے میں بائبل کا موقف دوستانہ ہے یا قرآن کا موقف دوستانہ ہے. اور میں وہ زبان کہاں سے لاؤں کہ اللہ کا شکر ادا کر سکوں. اس نے مجھ پہ کرم کیا اور ایک خاص کیفیت میں نے وہاں سورہ مریم بیان کی. وَمَا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا. میرے محبوب، ذرا قرآن کے آئینے میں صدیقہ طاہرہ مریم کے کردار کا بھی مطالعہ کیجیے کہ جب وہ جلوت سے ہٹ کر خلوت میں آئی، تنہائی کے ایک گوشہ میں آئی، فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. تو ہم نے اپنے پروگرام کے مطابق اپنا نمائندہ بھیجا، تھا تو نوری، لیکن وقتی مصلحت کے تحت ہم نے اسے بشری لباس میں بھیجا. اصلی بشر نہیں تھا، نقلی بشر تھا. کیا کہا میں نے؟ اصلی بشر نہیں تھا، نقلی بشر تھا.
تھا تو نوری، لیکن مصلحتاً اسے بشریت کے لباس میں، بشریت کے لبادہ میں بھیجا گیا. اور یہ قرآن کی دیانت ہے کہ قرآن کریم نے واضح بتا دیا کہ یہ نوری ہے. فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. اصلی اور سچا بشر تو رحمت للعالمین ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے سفر میں متعدد مقامات پر فرما دیا کہ میں نقلی بشر نہیں ہوں، اصلی بشر ہوں. اور ایسا اصلی بشر کے جس کے دروازے پر نوری بھی رضاکار نظر آتے ہیں. آج کتنا بڑا المیہ ہے یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کہلانے والے، خود کو مسلمان کہلانے والے رسول اللہ کی بشریت کا انکار کر رہے ہیں. میں اس موقع پر کہا کرتا ہوں جن کو پیغمبر کی بے داغ بشریت سمجھ میں نہیں آتی، یہ بیچارے دراصل خود بشر نہیں، یہ خود جانور ہیں بشر کی شکل میں، بول و براز کے بھرے ہوئے مجسمے، قوم کے نذرانوں پہ پلے ہوئے جانور. یہ خود بشر نہیں. میں نے کہا یہ باشر ہیں اور وہ بے شر ہیں. پتہ نہیں کچھ سمجھ میں آیا ہے آپ؟ یہ باشر ہیں اور وہ بے شر ہیں. پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں یار، اختلافات تو ہوتے ہیں، کوئی علمی اختلاف ہو، کوئی بات ہو، یہ بھی کوئی اختلاف ہے کہ آج عشق کا معیار یہ ہو گیا ہے کہ رسول کی جنس بدل دو. اور میں کہا کرتا ہوں تین ہیں، خاکی، نوری، ناری. تین ہیں. ناریوں میں کوئی نبی بنا؟ نوریوں میں کوئی نبی بنا؟ از آدم تا رحمت عالم جتنے انبیاء اور رسول آئے وہ خاکی مخلوق میں سے آئے نا. نہ ناری کوئی نبی، نہ نوری کوئی نبی، سارے انبیاء اور رسول اولاد آدم سے. تو اب اگر کوئی پیغمبر کی بشریت کا انکار کرے تو وہ دراصل نبوت کا انکار کر رہا ہے. اگر پیغمبر انسان اور بشر نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ کوئی دوسری مخلوق ہوگا، تو نبوت کی نفی ہو گئی کہ نہ ہو گئی؟ خیر یہ علیحدہ بات ہے. فرمایا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. انسانی لباس میں نوری آئے. قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. سیدہ مریم نے اپنے سامنے ایک غیر محرم کو دیکھ کر فرمانے لگی میں خدا کی پناہ چاہتی ہوں، اللہ تجھے مجھ سے دور کرے، خدا مجھے تیرے شر سے بچائے. اگر تیرے دل میں خوف خدا کی کوئی رمق ہے تو مجھ سے دور ہو جاؤ. فرشتہ سمجھ گیا کہ پاک مریم گھبرا گئی ہے. اور پشاور کے دوستوں آپ سے بھی عرض کر رہا ہوں، اگر ہو سکے تو میری یہ کیسٹ ضرور عیسائیوں کو سنائیے گا. کیونکہ پاکستان میں بھی چرچ مشن کی رپورٹ یہ ہے
کہ پوری دنیا میں عیسائیت کے فروغ میں سب سے زیادہ کامیابی پاکستان میں حاصل ہوئی ہے انہیں. ہائے میرے اللہ، روافض یہاں بڑھ رہے ہیں، قادیانی یہاں بڑھ رہے ہیں، عیسائی یہاں بڑھ رہے ہیں، اور لٹ رہا ہے رسول اللہ کا گلشن. اللہ کے فرشتہ نے سمجھا کہ پاک مریم گھبرا گئی. قال انما انا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. فرشتے نے تسلی دلائی، حضرت مریم سے فرمایا گھبرائیے نہیں، میں ظالم نہیں، بد کردار نہیں، میں تو اللہ کا فرشتہ ہوں، اس کا بھیجا ہوا ہوں، اور آپ کو بیٹے کی خوشخبری دینے آیا ہوں. بیٹا یقین شد دو شد، ایک تو تم کہتے ہو میں اللہ کا فرشتہ ہوں، اور پھر کہتے ہو بیٹے کی خوشخبری. انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا. بیٹا کیسے؟ آج تک مجھے کسی غیر محرم نے چھوا تک نہیں، اور میں بد کردار نہیں ہوں، میری شادی نہیں ہوئی، میرا نکاح نہیں ہوا، بیٹا کیسے؟ فرشتے نے فرمایا کذالک، اللہ نے کرم کرنا ہے، ہوا نہیں، اور اس کے لیے یہ بات کوئی مشکل نہیں. اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. وہ جب کسی بات کا فیصلہ کر لیا کرتے ہیں تو لمبے چوڑے انتظام کی ضرورت نہیں ہوتی، کن فرماتے ہیں ہو جاتا ہے. کن فرمایا آسمان سج گیا، کن فرمایا زمین بچھ گئی، کن فرمایا سمندر موج زن ہو گئے، کن فرمایا دریا متلاطم ہو گئے، کن فرمایا ستارے چمکنے لگے، کن فرمایا سورج کرنوں کا سرمایہ لے کر آ گئے، کن فرمایا چاند چمکنے لگا، کن فرمایا صبح کو سویرا اور راتوں کو اندھیرا مل گیا، کن فرمایا فاجاء المخاض الى جذع النخلة. بیٹے کے آثار محسوس کرتے ہوئے سیدہ مریم ذرا اور خلوت میں چلی گئی، آبادی سے دور نکل گئی، اور ایک سوکھی ہوئی کھجور کے تنے کے ساتھ سہارا لے کے جا بیٹھی، ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ ماتھا پکڑ کے فرماتی ہیں یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا. خدا بندہ، اے کاش کہ آج سے پہلے مریم مر چکی ہوتی، اے کاش کہ مریم مر چکی ہوتی، میرا نام و نشان ہی باقی نہ رہا ہوتا. نکاح سے پہلے بچہ ہوگا، قوم کو کیا منہ دکھاؤں گی، کس کس کا منہ بند کروں گی، کس کس کے آگے صفائیاں بیان کروں گی. فناداہا من تحتہا، حق تعالیٰ نے فرمایا ہم نے مریم کو تسلی دیتے ہوئے بتا دیا آبادی میں جانے کی ضرورت ہی نہیں، بس تم یہی بیٹھی رہو، اگر پیاس لگے
قد جعل ربک تحتک سریا، تو تیرے قدموں میں پانی کا چشمہ ابل رہا ہے، اور اگر بھوک لگے وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، تو اسی سوکھی ہوئی کھجور کے تنے کو ہلا دیجیے گا. یہ سوکھی ہوئی کھجوریں نہیں گرائے گی، تازہ کھجوریں گرائے گی. فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، کھجوریں کھائیے، پانی پیجیے، اور نومولود کی جبین سے حسن نبوت کی کرنیں دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کیجیے. فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، اور اگر قوم میں سے کوئی فرد یہاں آ جائے، فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا، تو کہہ دیجئے گا کہ میں نے تو بولنا نہیں. فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، میں روزہ دار ہوں، میں نے تو اللہ کی نظر مانی ہے. انی نذرت للرحمن، کس کی نظر مانی ہے؟ پشاور کے روشن ضمیروں، پشاور کے روشن ضمیروں، خدا کرے زندگی کے سفر میں کبھی بھول نہ جاؤ. یہاں بھی بتاؤ، حشر میں بھی خدا کے سامنے کہیں گے نظر کس کا حق ہے؟ بعض حقوق ہیں نا اس کے خاص، بعض حقوق ہیں جو اسی کے لیے خاص ہیں. ان میں اگر کسی دوسرے کو شریک کیا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے. یار لوگ کہتے ہیں دوسروں کو شریک کرنے سے تو وہ ناراض ہوتا ہے، لیکن اس کے پیاروں کو شریک کیا جائے تو پھر ناراض نہیں ہوتا. کچھ سمجھ میں آئی آپ کی؟ دوسروں کو شریک کیا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے، لیکن اگر اس کے پیاروں کو شریک کیا جائے تو وہ ناراض. اب ایک جواب تو ہے علمی، ایک جواب ہے منطقی. علمی جواب نہ آپ سمجھ پائیں گے، اور نہ میں سچی بات ہے کہ کوئی اتنا لمبا چوڑا عالم ہوں، یہ تو علماء دیں گے. میں منطقی بات کر دوں، حالانکہ منطق بھی ایک علم ہے. عیسیٰ جی مجھے یاد ہے جب ہم پڑھتے تھے اپنے استاد محترم سے، باقی کتابیں بھی ہم پڑھتے تھے، لیکن جتنا کھوپڑی یہ ہلا دیتی تھی اور کوئی کتاب نہیں ہلاتی. میرے عزیز دوستو، میں آپ سے کہہ رہا ہوں اس فنکار کو میں مطمئن نہیں کر سکتا جس کی اس لیے جیبیں بھر دی گئی ہیں کہ قوم کو لڑاؤ، اس کو میں مطمئن نہیں کر سکتا. آپ سے کہہ رہا ہوں یہ کہنا غلط ہے کہ اگر اللہ کے پیاروں کو اس کے حق میں شریک کیا جائے تو وہ ناراض نہیں ہوتا. سراسر غلط ہے. بالکل اسی طرح جس طرح کے خاوند اگر اپنی بیوی کے ساتھ اپنے کسی دوست کو اس کے بستر پہ دیکھ لے تو کچھ نہیں کہے گا، چونکہ میرا دوست ہے. ہر بیوی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کے والد کا احترام کرے، اس کے بھائیوں کا احترام کرے، اس کے عزیزوں اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے. لیکن ایک خاص حق ہے جو خاوند کے ساتھ مخصوص ہے. اگر اس حق میں وہ
یا بھائیوں کو بھی شریک کر لے تو خاوند کی غیرت برداشت نہیں کرتی. اسی طرح پر خدا کا بھی ایک حق ہے. بے شک انبیاء اور رسل سے تعلق ہو، اولیاء کرام سے محبت ہو، صدیقین و شہداء سے عقیدت ہو، لیکن عبادت کا حق اللہ نے اپنے لیے مخصوص کیا ہے. اگر کوئی نبی کو، رسول کو، ولی کو، صدیق یا شہید کو خدا کے اس حق میں شریک کرے گا تو وہ خدا کے غضب سے بھی نہیں بچ سکے گا. سجدہ کس کا حق ہے؟ نظر کس کا حق ہے؟ انسانی جبین کی نیاز مندیوں کے لیے حقیقی مسجود. ہی پہ ضرب لگائیے، ہی پہ ضرب لگائیے اور اتنی جلالت کے ساتھ ضرب لگائیے کہ آپ کی آواز بیماروں کا تعاقب کرتی ہوئی وہیں پہنچ جائے اور پھر ان کو اللہ شفائے کاملہ عطا فرمائے. ہی پہ ضرب لگائیے ذرا جم کے، اور دائیں بائیں بھی دیکھیے گا کوئی بیمار بیٹھا تو نہیں ہے. وہ اگر آہستہ کہہ رہا ہو تو ذرا ترغیب دیجیے گا، ذرا اس کو ترغیب دیجیے گا. اور آئندہ کے لیے بھی گڑ بتا دوں، جہاں کوئی بیمار نظر آئے نا انجیکشن لگا دیا کیجیے. اللہ ہی انسانی جبین کی نیاز مندیوں کے لیے حقیقی مسجود، ہر جگہ موجود، علام الغیوب، کار ساز و دستگیر، حاجت روا و مشکل کشا، نظر کے لائق، نیاز کے لائق، منت کے لائق، شور و پکار کے لائق، ہی یا بھی. قرآن پاک میں ارشاد ہوا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. اور کیونکہ یہ کس کا حق ہے؟ تو میری ماں، بہنوں، میری عزیز بیٹیوں، چاہے کوئی کچھ کہتا پھرے، چاہے کوئی کچھ کہتا پھرے، مگر اس سبق کو بھولیے گا نہیں کہ نظر اسی کا حق ہے. حضرت مریم کو بتایا گیا جب کوئی قوم سے فرد یہاں آئے تو کہہ دیجیے گا انی نذرت للرحمن، انی نذرت للرحمن صوما، میں نے نظر مان رکھی ہے اللہ کے لیے روزے کی. اور پشاور کے دوستوں، اس زمانہ میں روزے دار کو بولنا بھی نہیں ہوتا تھا. جس طرح کے کھانے سے رکتا تھا، پینے سے رکتا تھا، بولنے سے بھی. یہ اللہ نے اپنے محبوب کی امت پہ کرم کیا کہ بولنے کی اجازت، لیکن یہ حکم ہوا کہ بولا اچھی باتیں کرو، اچھی باتیں بولا کرو. اور ہم خوب بولتے ہیں اور خوب بولتے ہیں. آپ یقین کیجئے افطاری سے پہلے جتنی زبان چلتی ہے افطاری کے بعد نہیں چلتی. ایک ایک سانس میں یار لوگ درجنوں گالیاں بک جاتے ہیں. ایک صاحب گالیوں پہ گالیاں دیتے چلے جائیں.
کسی نے کہا ارے بابا کچھ حیا کرو، روزے کے ساتھ گالیاں بکتے ہو؟ کہنے لگے اور تو کچھ کر نہیں سکتے، گالیاں ہی دیں گے اور کیا کریں۔ بعض بدنصیب روزے کے ساتھ سینما ہال میں چلے جاتے ہیں کہ ساتھ وقت نہیں گزرتا، وقت گزارنے کے لیے فلم دیکھتے ہیں، تفریح کرتے ہیں۔ قرآن پاک نے فرمائے فاجات الی انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا۔ آگے کیا ہے؟ فاتت به قومها تحملہ۔ ایک فرد کیا پوری قوم یلغار کر کے آ گئی، ساری قوم جمع ہو گئی مریم کے اردگرد۔ قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا۔ مریم تو نے تو عجیب بات کر ڈالی، یہ نکاح سے پہلے بچہ کہاں سے آیا؟ یا اخت ہارون ما کان ابوکی امرا سوء وما کانت امکی بغیا۔ ہارون جیسے پاک باز بھائی کی بہن، تیری تو ماں بھی بے داغ، تیرا تو باپ بھی بے داغ، یہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ قرآن کہتا ہے فاشارت الیہ، حضرت مریم نے نومولود کی طرف اشارہ کیا، میرا سر مت کھاؤ، اسی سے پوچھ لو کہاں سے آیا، کس نے بھیجا؟ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا۔ قوم کے زبان دراز لوگ کہنے لگے تو بولنے والی نہیں بولتی، بچے کی طرف اشارہ کرتی ہے، کبھی بچے بھی بولا کرتے ہیں، تو ہمیں احمق سمجھتی ہے یا کچھ اور؟ تو بولنا۔ گہوارے میں سوئے ہوئے بچے سے ہم باتیں کریں، انگورے میں نومولود سے ہم باتیں کریں، کوئی ہم بے وقوف ہیں؟ کبھی بچے بھی بولتے ہیں۔ حق تعالیٰ نے فرمایا ابن مریم عیسیٰ اگرچہ اس عمر میں بچے نہیں بولا کرتے، لیکن آج تجھے بولنا ہے، اور بول بھی یوں کہ تیری گفتار تاریخ میں مثال بن جائے۔ جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہی نعرہ لگایا قال انی عبد اللہ۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ انگشت شہادت حضرت عیسیٰ کی اتنی بلند ہوئی کہ دوست کے سامنے آ گئی۔ میں کہا کرتا ہوں یہ انداز خطابت بچے کیا جانے، لیکن یہ وہ خطابت ہے جو کسبی نہیں وہابی ہے، اور اصل میں خطابت ہوتی ہی وہی ہے جو وہابی ہو۔ جو کسبی ہو وہ تو خطابت نہیں، آرٹ ہے، وہ آرٹ ہے۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم يجعلنی جبارا شقیا۔ میری ماں پر انگلی اٹھانے والوں،
میں مشکوک النسل نہیں ہوں، میں تو اللہ کا عبد کامل ہوں۔ آتانی الکتاب، تعویذ گنڈے بیچنے کے لیے نہیں آیا، تیجا ساتا جمراتا کھانے کے لیے نہیں آیا، کانسٹیٹیوشن پاور لایا ہوں، مجھے کتاب ملنی والی ہے، تمہیں ٹھیک کروں گا، تمہارا دماغ درست کروں گا، ذرا مجھے بڑا تو ہو لینے دو، تم سے نمازیں پڑھواؤں گا، تمہیں زکات دینا ہوگی، جب تک فرش پہ رہوں گا برکتیں میرے ساتھ ساتھ ہوں گی، اور جب عرش پہ جاؤں گا تو بھی برکتیں میرے، آسمانوں پر جاؤں گا تو بھی برکتیں میرے، اینما کنت۔ آپ نے دیکھا کہ ایک پاک باز خاتون کے کردار پر جب سنگ دل یہودیوں نے بدزبانی کی اور کردار کشی کرنا چاہی تو قرآن کریم کی بارش ہو گئی، اور قرآن کریم نے اس کے دفاع میں وہ حق کے دوستی ادا کیا کہ جناب مریم کے دامن کو جنت کی حوروں سے بھی زیادہ معصوم بتایا۔ ایک تجزیہ اور بھی کرنے کی اجازت دے دیجیے کہ یہ حضرت عیسیٰ کی مریم ہے، لیکن یہاں اسلام کی مریم ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جب ان کے کردار پر منافقین نے انگلی اٹھائی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خلاف مہم چلائی گئی، بدزبانی کی گئی، یہاں خداوند عالم نے کوئی واسطہ یا ذریعہ پسند نہیں فرمایا، بلکہ اپنے محبوب کی آبرو کے دفاع میں خود خدا وکیل صفائی بن گیا، اور وہی کے کٹہرے میں قرآن نے گواہی دی کہ جناب صدیقہ کا دامن جنت کی حوروں سے بھی زیادہ بیدار ہے۔ حضرت عائشہ تو عائشہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا 2210 حدیثوں کی راویہ ہیں۔ آج تو میری بہنیں، میری بیٹیاں غلیظ گانے یاد کرتی ہیں، اور وہ بیچاری کرے ہی کیا، ان کے گھر میں پڑا ہوا ریڈیو، ان کے گھر میں پڑا ہوا وہ ٹی وی، وہ بلیک باکس، اس سے جو کچھ نشر ہوتا ہے وہ بیچاریاں کیسے متاثر ہوں۔ مجھے بہت دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، خدا کرے وہ وقت آ جائے کہ ریڈیو اور ٹی وی سے اللہ کا قرآن نشر ہو یا رحمت للعالمین کا فرمان نشر ہو۔ اب تو یہ ہوتا ہے کہ ساتھ ابتدا بھی ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، اور وہ بسم اللہ بھی اتنی پرشباب ہوتی ہے، ایک اجڑا ہوا قاری ہے، پروفیشنل ہے، پرانا کرائے کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جیسے ڈرم سے آواز آ رہی ہے، جیسے ڈرم سے آواز آ رہی ہو، لیکن مصیبت قرآن کریم کی توہین کرنے کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک ایسی آواز سے انہوں نے آغاز کر دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ اس انداز میں کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ جب کوئی قرآن کو پڑھے گا، ایسے لوگ قرآن پڑھنے والے ہوں گے کہ قرآن ان پر لعنت بھیجے گا۔ وہ کبھی کبھی میرے پروگراموں میں آ جاتا، ایک مرتبہ تو مجھے پتہ نہ چلا وہ تلاوت کر گیا، اب میں نے دوستوں کو کہہ دیا ہے کہ جب وہ آئے میرے کسی پروگرام میں اس کو تلاوت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ میرے عزیز
لیکن کہا جاتا ہے صاحب یہ بڑا سینئر ہے، اس کی بڑی خدمات ہے. اللہ تیری شان ہے. پروگرام کی سٹارٹنگ بھی ہوتی ہے اس طرح کی آواز سے، اور فرمان الہی لٹکا رہتا ہے رات کے 12 بجے تک، 11:30 12 بجے تک. جب ساری دھما چوکڑی ہو چکتی ہے تو آخر میں فرمان الہی آ جاتا ہے. شروع بھی بسم اللہ، آخر میں بھی بسم اللہ، اور بیچ میں یہ بالکل ہے جیسے ایسے ہے جیسے گوبر کے اوپر کوئی چاندی کے ورق لگا ہے. اجازت دے. یہ جو میرا مدنی بیٹھا ہے نہیں میرے پہلو میں، آج یہ میرے لیے بہرحال میرا عزیز ہے، مجھے بہت محبوب ہے. یہ جس طرح کہے گا میں اسی طرح کروں گا، اگرچہ میں بڑے بڑوں کی نہیں مانتا. میرے عزیز دوستو، میری بہنیں اور میری بیٹیاں، یہ ان کا دل اور ان کا دماغ قرآن کے انوار و تجلیات کا مرکز ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ آج کیا کیا یاد کرتی ہے. حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی بیٹی روزانہ سونے سے پہلے 40 حدیثیں یاد کر کے اپنے ابا جان کو سناتی. روزانہ 40 حدیثیں یاد کر کے اپنے ابو کو سناتی تھی، پھر انہیں سونے کی اجازت ہوتی. کچھ دنوں تک تو انہوں نے اس کو بڑی سختی سمجھا، جبر سمجھا کہ ابا جان سختی کرتے ہیں، سب لوگ سو جاتے ہیں، میں بیٹھی رہتی ہوں. لیکن آگے چل کر پھر وہ بچی اتنی عظیم ہو گئی کہ بڑے بڑے صوفیاء کرام اور بڑے بڑے علماء کی گفتگو میں وہ ملاحت اور وزن نہیں ہوتا تھا جو اس بچی کی گفتگو میں وزن ہوتا تھا. ایک مرتبہ حضرت امام احمد رحمت اللہ علیہ تشریف لائے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں مہمان ہوئے. حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے اپنی بچی سے فرمایا میرے ہاں بڑا معزز مہمان آیا ہے، بڑا فقیہ ہے، بڑا عالم ہے. بچی نے کھانا تیار کیا اور عشاء کی نماز کے لیے وضو کیا. حضرت نے بچی نے 1 لوٹا پانی کا اور بھر کے رکھ دیا کہ تہجد کے وضو کے لیے بھی پانی ہونا چاہیے. اب جو وہ صبح کی نماز کے لیے پانی کا 1 اور لوٹا بھر کے لائی کہ وہ تہجد کے لیے تو پانی ختم ہو گیا ہوگا، اب صبح کی نماز کے لیے وضو کا پانی اور ہونا چاہیے. آ کے دیکھا تو وہی پانی کا لوٹا ابھی تک اسی طرح بھرا پڑا ہے. غصے میں جا کے کہنے لگی اپنے ابا جان سے، آپ کہتے تھے عالم ہے، فاضل ہے، فقیہ ہے، اللہ والا ہے، سویا رہا، تہجد تک نہیں پڑی، پانی اسی طرح پڑا ہوا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آ کے فرمانے لگے اپنے معزز مہمان سے، آپ نے مجھے اپنی بیٹی کے سامنے شرمندہ کر دیا، کیا واقعی آپ نے تہجد نہیں پڑھی؟ فرمانے لگے امام صاحب مجھے آج تہجد کے وضو کے لیے پانی کی ضرورت ہی کی نوبت نہیں آئی، وضو کی نوبت ہی نہیں آئی. رات پتہ نہیں کن ہاتھوں نے کھانا بنایا تھا کہ پوری رات اللہ کے ذکر میں گزر گئی اور میں جاگتا رہا ہوں. اس کی دلیل یہ ہے، نشانی یہ ہے کہ رات آپ کی بچی نے آپ کو جو حدیثیں سنائی تھیں وہ بھی سب کی سب مجھے یاد ہو گئی ہیں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انقلاب گھر سے آتا ہے. آپ جب تک اپنے گھر کے اندر اسلامی انقلاب برپا نہیں کریں گے، جب تک آپ خود ایک اچھے مسلمان نہیں بنیں گے، اپنے بچوں کو ایک اچھا مسلمان کا بچہ نہیں بنائیں گے، آپ کتنے نیک کیوں نہ ہو جائیں، کتنے آپ مبلغ کیوں نہ بن جائیں، اس وقت تک آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ، ایک ماں کی وصیت نے اسے کہاں سے کہاں پہنچا دیا.
تعلیم حاصل کرنے کے لیے جب حضرت جانے لگے لڑکپن تھا، ماں نے سید عبد القادر گیلانی رحمت اللہ علیہ کے پلو میں چند درہم باندھے، فرمایا بیٹا یہ چند درہم رکھ لو، پیش آ جائے ضرورت تو کام آئیں گے، اور ہاں بیٹا وصیت کرتی ہوں چاہے کچھ ہو جائے کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ دوران سفر راستے میں چور ملتے ہیں، سید عبد القادر گیلانی رحمت اللہ علیہ کو آ کر پکڑتے ہیں اور پوچھتے ہیں تمہارے پاس کچھ ہے؟ جو کچھ ہے ہمارے حوالے کر دو۔ یہ مثالی بچہ وہ ماں کے دیے ہوئے درہم جو ہیں وہ جیب سے نکال کر ان کو پیش کرتے ہیں، فرماتے ہیں بس یہی ہے میرے پاس اور کچھ نہیں۔ انہوں نے تلاشی لی تو واقعی اس کے سوا کچھ نہیں تھا۔ وہ چور کہنے لگے تم عجیب آدمی ہو، لوگ اپنا مال بچایا کرتے ہیں، تم نے خود بتا دیا۔ سید عبد القادر گیلانی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے میں نے بتا دیا اس لیے کہ میری ماں نے وصیت کی تھی جب وہ مجھے رخصت کر رہی تھی کہ بیٹا کچھ ہو جائے جھوٹ نہیں بولنا۔ میں نے اپنی ماں کی وصیت کو یاد رکھا اور میں نے محسوس کیا کہ اگر جھوٹ بولوں گا تو نمک حلالی نہیں ہوگی۔ اس بچے کا یہ جملہ چوروں کے دل میں اس انداز میں اترا کہ آنکھیں برسنے لگی، کہنے لگے تو نے اپنی ماں کی وصیت نہیں بھولی، ہم خدا کی باتیں بھول بیٹھے ہیں، تو اپنی ماں کو ناراض نہیں کرنا چاہتا، ہم خدا کو ناراض کیے ہوئے ہیں، خدا کے لیے ہمیں بھی کچھ وصیتیں کر دو، تو ماں کی وصیت پہ عمل کر، ہم تیری نصیحتوں پہ عمل کریں گے۔ وہ چور عابد شب زندہ دار ہو گئے۔ میرے عزیز دوستو، مائیں بڑی ہوں تو بچے بڑے ہوتے، بڑی بچوں کے بڑی ماؤں کے بچے بڑے ہوا کرتے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک بڑے باپ کی بیٹی ہیں، بڑے باپ کی بڑی بیٹی، بڑے باپ کی۔ کبھی کبھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب حضرت عائشہ تشریف لاتی تھی تو کھڑے ہو جاتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی ابا جان آپ مجھے شرمندہ کرتے ہیں، آپ میرے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ فرمانے لگے بیٹی اس لیے کھڑا ہو جاتا ہوں کہ تو میری ماں بھی تو ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حیران ہوئی، فرمانے لگی ماں ہوں؟ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا ہاں میری بیٹی کی حیثیت سے تو تو میری بیٹی ہے، لیکن میرے آقا کی اہلیہ کی حیثیت سے تو تو میری ماں ہے نا، تو میں اس لیے کھڑا ہو جاتا ہوں کہ تو رحمت للعالمین کی آبرو ہے۔ بڑے باپ کی بڑی بیٹی ہے اور عظیم شوہر کی عظیم بیوی ہے۔ 2210 حدیثیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے امت تک پہنچی ہیں۔ سب سے پہلے قرآن کی حافظہ ہے، اور تمہیں سب سے پہلے قرآن کو حفظ کرنے والی حضرت عائشہ صدیقہ ہے۔ ہزاروں صحابہ کی استاد ہیں، اور شریعت محمدی کا نصف سے زیادہ حصہ حضرت عائشہ کے ذریعے امت تک پہنچا رضی اللہ تعالی عنہا۔ اگر اسلامی انقلاب نے ابو بکر و عمر، عثمان و علی، طلحہ و زبیر، خالد و معاویہ، عمرو بن عاص و سعد بن ابی وقاص، سلمان و بلال جیسے عظیم مرد پیدا کیے ہیں، تو اسلامی انقلاب نے خدیجہ و عائشہ، حفصہ و زینب، ام حبیبہ جیسی، زینب رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ جیسی وہ عظیم خواتین بھی پیدا کیے ہیں کہ جن کے کردار کی پاکیزگی پر جنت کی حوریں بھی رشک کرتی ہیں۔ میری ماں اور میری بہنوں اور میری عزیز بیٹیوں، بے شک اسلام نے آپ کو چراغ خانہ بنایا ہے، لیکن آپ انسانی گلشن کی نرسری کی تعمیر کر رہی ہیں۔ نرسری بڑی نازک شے ہوتی ہے، اگر پودے کو ابتدائی مراحل میں بیماری لگ جائے تو وہ تناور درخت نہیں بن سکتا۔ آپ کے گود میں
انسان کی نرسری تیار ہوتی ہے. بچے آپ کی گود میں تربیت حاصل کرتے ہیں. اگر انہیں بچپن میں بیماریاں لگ جائیں تو وہ مثالی انسان کبھی نہیں بن سکتے. میرے عزیز دوستو، یہ بالکل غلط ہے کہ اسلام نے عورت کو غلام بنایا ہے. آج ایک بات کہہ دیتا ہوں چاہے آپ ناراض ہوں. یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کل سے ہو سکتا ہے معاملہ بدل جائے. میری مائیں بہنیں اور بیٹیاں سن لیں. ان کا خیال یہ ہے کہ اسلام نے ہمیں کچن میں دھکیل دیا. خدا کی قسم شریعت مصطفی کے مطالعے کے بعد یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی عورت یہ کہے کہ میں کچن میں نہیں جانا چاہتی، میں کھانا نہیں پکانا چاہتی، تو اسلام آپ کو مجبور نہیں کرتا. اسلام خاوند کو حکم دیتا ہے کہ تم اپنے کھانے تیار کرنے کے لیے خادمہ کا انتظام کرو. بیوی کے فرائض میں یہ بات شامل نہیں ہے کہ وہ گھر کا کھانا تیار کرے. میں دعا کرتا ہوں کہ یہ ایسا نہ ہو کہ کل سے کہیں مجھے بھی کھانا نہ ملے. لیکن مسئلہ یہی ہے وہ ہمارا کچن میں پورا دن گزار دیتی ہیں بیچاریاں. چائے بنانے میں ذرا دیر ہو جائے تو حضرت کا جلال رکتا نہیں. مہمان بیٹھک میں بیٹھے ہوئے ہیں اور تو یہاں بیٹھی نخرے کر رہی ہے. ہاں وہ اگر اٹھ کے کہہ دے کہ مجھے کملی والے کی شریعت نے اس بات کے لیے پابند نہیں کیا، زیادہ تکلیف ہوتی ہے تو یہ بیٹھ رہی ہوں، میں نماز پڑھوں گی، قرآن پڑھوں گی، تم اپنا کام خود کرو، پھر پتہ چلے گا. اسلام عورت کو پابند نہیں کرتا کہ وہ بچے کو دودھ پلائے. سنیے، اگر اس کی صحت اجازت نہیں دیتی یا کسی بھی وجہ سے وہ بچے کو دودھ پلانے سے انکار کر دیتی ہے، اسلام اس کو مجبور نہیں کرتا. اسلام خاوند سے کہتا ہے کہ اپنے بچے کے لیے دائیا کا انتظام کرو. بیوی کو مجبور نہیں کرتا. یہ باتیں نہیں بتائی گئی جس کی وجہ سے کمپلیکس فیلنگز میں مبتلا ہوئی ہیں دور حاضر کی خواتین کہ شاید اسلام ہمیں مقید کرنا چاہتا ہے. بے شک اسلام شمشیر بکف ہو کر عورت کو میدان جہاد میں نہیں بھیجتا، لیکن اجر جو ہے اللہ کی طرف سے جب مرتب ہوتا ہے تو وہ بتا دینا چاہتا ہوں. ایک عورت کا خاوند میدان جہاد میں لڑ رہا ہے اور وہ اس کی بیوی اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے خاوند کی آبرو کی بھی حفاظت کرتی ہے، بچوں کی بھی حفاظت کرتی ہے، اس کے مال کی بھی حفاظت کرتی ہے اور خدا کے حقوق بھی ادا کرتی ہے. جب وہ مسلح اٹھا کر اپنے گھر کے ایک گوشے میں سر بسجود ہوتی ہے، خدا کی قسم اللہ جو اجر مجاہد کو میدان جہاد میں عطا کرے گا وہی اجر اس خاتون کو گھر کی چار دیواری میں عطا کرے گا. لیکن فرائض کی تقسیم کے وقت اسلام نے مرد کے فطری تقاضوں کو ملحوظ رکھا اور عورت کے بھی فطری تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس کی نیچرل ڈیمانڈز کو سامنے رکھتے ہوئے فرائض ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں، ذمہ داریاں تقسیم کی ہیں. اگر کوئی عورت یہ چاہتی ہے کہ میں مرد کے سے آساد کے ساتھ مرد والے فرائض پورے کرنا شروع کر دوں اور اسی کا نام آزادی ہے تو یہ اس کی غلط فہمی. وومن رائٹس اسلام بھی ان کو ایکسپٹ کرتا ہے. اسلام میں بھی وومن رائٹس مسلمہ حقیقت ہے، لیکن رائٹ چاہیے، بغاوت نہیں. اسلام عورت کو آزادی دیتا ہے، آوارگی نہیں. اگر عورت آزادی کے نام پر آوارگی چاہتی ہے تو معاف کیجیے گا، اسلام وہ نہیں دے سکتا، نہیں دے سکتا. آزادی دیتا ہے اسلام. کیا یہی عزت کم ہے عورت کے لیے کہ وہ نسل انسانی کی معمار ہے؟
نسل انسانی کی معمار ہے. محنت بیچارہ باپ کرتا ہے, پسینہ باپ کا دیتا ہے, پتہ نہیں کیا کیا مصیبتیں اٹھاتا ہے گھر کے اخراجات پورے کرنے کے لیے, اور جنت ماں کے قدموں میں ہے. باپ نے تو کبھی آبجیکشن نہیں کیا کہ صاحب میرا حق مارا جا رہا ہے, جنت تو میرے قدموں میں ہونی چاہیے تھی. نہیں, اللہ تعالیٰ میری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو ایک مثالی اسلامی مسلم خاتون بننے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ دنیا اور عقبہ میں کامیابی نصیب فرمائے. اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ کل گنج, ہاں گنج میں گونجیں گے. اللہم صلِّ علی صراط المستقیم. ہاں بہرحال یہ توحید اور رسالت کانفرنس کراچی کی لاکھوں کے اجتماع میں ہونے والا میرا ایک محبوب بیان ہے, قرآن اور انسانیت یہ افریقہ میں ہونے والا. اس میں سورہ مریم کی تلاوت کا خاص انداز پڑھے لکھے حضرات کو دعا کے بعد میرے رفیق سفر سے مل سکے گا. اللہم ثبتنا علی صراط المستقیم. انجمن قرآن و سنت, انجمن تبلیغ قرآن و سنت کے تمام رضاکاروں کے لیے ہم دعا گو ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو مزید توفیق عطا فرمائے جن کی محنتوں سے اشاعت توحید و سنت کا یہ کام ہو رہا ہے, اور آپ سب حضرات کے لیے بھی میں دعا گو ہوں. اللہ آپ سب کو دونوں جہانوں میں سربلندی اور عزت نصیب فرمائے. خداوندہ فلسطینی مسلمانوں کی مدد فرما, ہمارے فلسطینی بھائیوں کو صہیونی اور عیسائی سازشوں سے محفوظ و معمون فرما. عالمی اسلام کو اتحاد اور مرکزیت عطا فرما. افغانستان کے مسلمانوں کو اپنی نظریاتی منزل عطا فرما. پاکستان کو قرآن و سنت کے آئین کا مرکز بنا. دور خلافت راشدہ کے مطابق ہمیں منصفانہ طرز زندگی عطا فرما. تمام روحانی جسمانی بیماروں کو الہ العالمین شفاء کاملہ عطا فرما. ہماری جبین کو اپنے سجدوں سے آباد فرما, اور ہمارے دل کو اپنے محبوب کی محبت سے آباد فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم.